ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم تشویشناک۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ غیر معمولی طور پر انسانی حقوق کے مسائل سنگین بنتے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ دیگر اقلیتوں پر بھی سرکاری حکام اور پولیس کی جانب سے ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پولیس ماورائے عدلیہ کارروائی کرتے ہوئے بے قصور اقلیتوں کو ہلاک کر رہی ہے، اندھا دھند گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اظہار خیال کی آزادی پر پابندی عائد کرتے ہوئے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواتین مذہب کی بنیاد پر اور سماجی رتبے کے حامل افراد کے بشمول اقلیتی گروپ کے ارکان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے گروپوں کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی رپورٹ میں ہندوستانی وزارت داخلہ کی 2016 سے لے کر 2017 تک کی رپورٹ کے اعداد و شمار کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس کے مطابق مذکورہ ایک سال کے عرصے میں فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی بنیادوں پر تشدد میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ امریکہ نے دنیا میں انسانی حقوق سے متعلق یہ بھی نوٹ کیا کہ ایران، چین، روس اور شام سمیت کئی ممالک میں اپوزیشن قائدین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نئے زرعی قوانین سے متعلق کمیٹی نے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف ملک بھر کے کسان کئی ماہ سے مسلسل دھرنے پر ہیں۔ اس تعلق سے کئی بار مرکزی حکومت اور کسان رہنماؤں کے مابین میٹنگیں بھی ہوئی، لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد کسان تنظیموں کی جانب سے مختلف ریلیاں، بھارت بند ٹریکٹر ریلی بھی نکال کر ان قوانین کی مخالفت کی گئی اور مسلسل کسی نہ کسی طرح کی سرگرمیاں ان قوانین کی مخالفت میں جاری ہیں۔ تینوں زرعی قوانین پر سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل کردہ 3 کمیٹیوں نے اپنی رپورٹیں سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہیں۔ اس معاملے کے حل کے لیے کمیٹی نے تقریباً 85 کسان تنظیموں سے بات کی ہے۔ مزید اس تعلق سے کسان تنظیموں اور مرکزی حکومت کے مابین کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ کسان گزشتہ 20 نومبر سے دہلی کی سبھی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران کسان تنظیموں اور حکومت کے مابین کئی میٹنگیں بھی ہوئی، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ سپریم کورٹ نے جنوری میں نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد کرنے پر پابندی عائد کر کے یہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ رپورٹ اس وقت تک عوام میں نہیں لائی جائے گی جب تک چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے اس پر سماعت اور بحث نہیں کر لیتے۔ اس معاملے پر سماعت 5 اپریل کے بعد ہونے کی امید ہے۔ واضح رہے کہ کسان تنظیمیں نئے زرعی قوانین کو کسان مخالف بتا رہی ہیں اور اس کی منسوخی کے مطالبے پر اڑی ہوئی ہیں، وہیں مرکزی حکومت اس قانون کو کسانوں کے لیے سود مند بتا رہی ہے۔ ان معاملوں کے پیش نظر دونوں کے مابین مختلف میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ 22 جنوری کو حکومت اور کسان تنظیموں کے مابین آخری میٹنگ ہوئی تھی، جس سے بھی کوئی خاطر خواہ حل نہیں نکل سکا۔ ریاض میں متعین فرانس کے سفیر لودویک بوئے نے عرب اور اسلامی ثقافت کے مناظر اور ان میں برقرار تاریخی ورثے کی اقدار سے متعارف ہونے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی سفیر کا یہ موقف ایک وفد کے ہمراہ ریاض میں واقع شاہ عبدالعزیز پبلک لائبریری کے دورے کے دوران سامنے آیا۔ وفد میں فرانسیسی سفیر کی ثقافتی مشیر بھی شامل تھی۔ فرانسیسی وفد کا استقبال لائبریری کے نائب نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبدالکریم الزاید اور لائبریری کے ڈائریکٹر جنرل بندر المبارک نے کیا۔ فرانسیسی وفد نے لائبریری کے مختلف شعبوں اور منصوبوں کا دورہ کیا
وفد نے لائبریری کی جانب سے منعقد کی جانے والی عربی رسم الخط کی نمائش کا بھی دورہ کیا۔ نمائش میں مختلف زبانوں میں عربی رسم الخط کے جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے والے فن پاروں اور ایشیا کی بڑی تعداد کے علاوہ قدیم اور تاریخی نادر مخطوطات بھی رکھے گئے ہیں۔ اس موقع پر فرانسیسی سفیر لودویک بائی نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج ریاض میں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری میں موجود ہوں۔ یہ بین الاقوامی سطح پر مشہور اس لائبریری کا میرا پہلا دورہ ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف۔ ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ارادہ رکھنے والوں میں یہ خبر تھی کہ عمرے پر آنے والوں کے لیے ویکسین کا لینا ضروری ہے، لیکن سعودی وزارت حج و عمرہ نے اپنے ایک بیان میں واضح کر دیا ہے کہ ابھی تک اندرون مملکت سے عمرہ زائرین کے لیے کورونا ویکسین کی شرط نہیں ہے۔ البتہ حج و عمرے کے دوران خدمات انجام دینے والے تمام کارکنان کو ویکسین لگوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت حج نے ایک بار پھر یہ بھی واضح کیا ہے کہ عمرہ ادائیگی کے لیے معمرین کی حد عمر 18 سے 70 سال مقرر کی گئی ہے۔ یہی لوگ عمرے کے اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے وزارت کی ایپ سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اجازت نامے استقبالیہ مراکز پر چیک کیے جائیں گے اور کورونا SOPs پر بھی سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے چند روز سے یومیہ 500 کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ چند ماہ قبل نئے کیسز یومیہ 100 سے بھی کم ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ ماہ رمضان سے متعلق ایک اور خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز نے کہا ہے کہ بیشتر ملکوں میں پہلا روزہ منگل 13 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ عرب ممالک میں شائع شدہ کیلنڈر میں 12 اپریل کو پہلا روزہ ہونے کا امکان بتایا گیا تھا۔ لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ برین ڈرین، تحریر شفقت محمود، آواز نادر خان سرگرو۔ پروفیسر مارش ہاوے اور ان کی ٹیم کے دو دیگر ارکان رابرٹ نکولس اور جولیا مارٹن کی پر اسرار حالات میں اموات معمہ بن گئی تھی۔ پروفیسر صاحب اپنی لیب کے فرش پر چاروں شانے چت پڑے تھے، چہرے اور گردن پر ایسے نشانات گویا رسیوں سے لپیٹ کر بھینچا اور کھینچا گیا ہو۔ آنکھیں ابل پڑی تھیں اور ان کی پتلیاں ایسے پھیلی ہوئی تھیں جیسے انتہائی کم روشنی میں آٹو فوکس کیمرے کا اپرچر۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خوف و دہشت کی پرچھائیاں ان آنکھوں میں اب تک موجزن ہیں۔ رابرٹ نکولس اور جولیا مارٹن کی لاشوں کی بھی تقریباً یہی کیفیت تھی۔ ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تینوں لاشوں کے سر پر عین فونٹانلز کے مقام پر 7-8 ملی میٹر چوڑائی والے 2 سوراخ تھے۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کا لب لباب یہ تھا کہ پروفیسر ہاوے MIT اور ہارورڈ یونیورسٹی کے مشترکہ سلسلے ہیلتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی HST سے منسلک تھے اور آج کل اپنے نام سے منسوب ہاوے لیب میں ایک اہم ریسرچ پر کام کر رہے تھے۔ گزشتہ رات پروفیسر صاحب کے ساتھ ان کے 2 PhD اسٹوڈنٹس رابرٹ نکولس اور جولیا مارٹن موجود تھے، جو ان کی ریسرچ ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ کئی روز سے کام بہت زیادہ تھا اور یہ لوگ رات گئے تک کام کرتے رہتے تھے۔ تحقیق کس نوعیت کی تھی؟ پولیس آفیسر اوکلے ملر کو اس سوال کا جواب اب تک نہیں مل سکا تھا۔ ضروری اقدامات کے بعد لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ انتہائی حیرت انگیز تھی۔ اموات کی مشترکہ وجہ گرچہ دم کا گھٹنا ہی تھی، مگر تینوں کھوپڑیوں کے اندر سوائے دماغی جھلیوں کے دماغ نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس عجیب برین ڈرین کی وحشتناک خبر سے پولیس آفیسر اوکلے ملر بہت پریشان تھا۔
اچانک اس کے کان میں اس کی ساتھی آفیسر ہیلن کارٹر نے کچھ کہا، جس کو سنتے ہی اوکلے کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آفیسرز گزشتہ روز کی CCTV فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر ہاوے کی پرجوش آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ساتھیوں، آج ہم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ بنی نوع انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھوک سے نجات مل جائے گی۔ ہم نے سر کے ہیئر فولیکلز میں کلوروپلاسٹ کی پیوندکاری کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ انہی کلوروپلاسٹ سے بالوں میں کلوروفلز جمع ہوں گے جو فضائے بیرونی اور خون انسانی دونوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی حاصل کر کے روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود ہی بنا سکیں گے۔ پروفیسر ہاوے کا پرجوش انداز بیاں اور اس انداز بیاں کے سحر میں گم رابرٹ اور جولیا تینوں میں سے کسی کو اس سرسراہٹ کا احساس تک نہ ہوا جو نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک حملہ اتنا خطرناک اور بھرپور تھا کہ تینوں میں سے کسی کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ CCTV فوٹیج میں گم اوکلے ملر اور ہیلن کارٹر کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا۔ سرسراہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ سرسراہٹ کی یہ تیزی چارلز ریور کی جانب کھلنے والی بڑی کھڑکی سے داخل ہونے والے شکاری پودے وینس فلائی ٹریپ کے غیر معمولی طور پر بڑے پھولوں، پتوں اور شاخوں کی ہے۔